قال ما لکم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہے تمہیں، اس کو تم کیوں مار رہے تھے، کیوں باندھا ہوا ہے؟ قالوا استغاثت امرأۃ باللیل، رات کے وقت ایک عورت چیخی چلائی اور اس نے کہا کہ میری مدد کرو۔ ہم جس وقت اکٹھے ہوئے فجئنا، ہم اس کے گھر آئے، فوجدنا ھذا الغلام عندہا، تو ہم نے اس کے گھر میں اس نوجوان کو پایا ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرے گھر میں آیا ہے اور یہ میری عزت لوٹنا چاہتا ہے، تو فضربناہ، ہم نے پھر اس کو مارا ہے، وأوثقناہ، اور اس کو ہم نے بیڑیاں پہنائی ہیں۔ تو یہ بالکل یعنی انداز تھا کہ ہم نے تو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، یہ کوئی بہر سڑک سے گزرتا ہم نے نہیں پکڑا، یہ اس کے گھر کے اندر سے ہم نے پکڑا ہے، اور عورت خود چیخ چلا رہی تھی، تو اس واسطے ہم نے مارا بھی ہے اور بیڑیاں پہنائی ہیں، اور مزید فیصلے کے لیے آپ کے دربار میں پیش کر دیا ہے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر یہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کو رجم کیا جائے، اگر کنوارا ہے تو پھر اس کو کوڑے مارے جائیں۔ یہ معاذ اللہ ایسی صورتحال میں ہم نے اس کو دیکھا، یا پھر یہ ثابت نہیں ہوتا تو کم از کم ارادہ زنا جو ہے اس کی بنیاد پر اس کو سزا دی جائے۔ اب عدالت عمر کی کارروائی شروع ہوتی ہے۔ فقال لہ عمر اصدقنی، کہ اے نوجوان مجھ سے سچ سچ بولو، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ میرے رستے میں ایک بوڑھی خاتون بیٹھی تھی، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بکری کا دودھ دونا ہے، اور میں اس نیکی کے لیے اس کے ساتھ چلا گیا، یعنی ثواب کے حصول کے لیے، اور آگے یعنی بکری تو تھی نہیں، اور ایسے عورت ایک آئی اور اس نے ارادہ گناہ کا کیا، میں نے انکار کیا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور اتنے میں یہ لوگ آ گئے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ یار میرا تو یعنی کوئی 1% بھی کوئی بدی کا ارادہ تھا ہی نہیں، میں تو حصول ثواب کے لیے چلا گیا تھا، اور آگے یوں مجھے پھنسا لیا گیا۔ فقال لہ عمر اتعرف العجوز، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم اس بوڑھی کو پہچان سکتے ہو کہ جو بوڑھی تجھے بکری کا کہہ کے لے گئی تھی؟ فقال نعم ان رأیتها عرفتها، کہ اگر وہ میرے سامنے آئے تو میں پہچان سکتا ہوں کہ یہ، ویسے تو مجھے نام تو معلوم نہیں، لیکن اگر میں اس کو دیکھوں تو میں پہچان لوں گا کہ یہی بوڑھی تھی کہ جس نے مجھے بکری کے لحاظ سے کہا تھا۔ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَاءِ جِيرَانِهَا وَأَجَائِزِهِنَّ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جس ایریا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اس محلے کی جتنی بھی عورتیں ہیں اور بوڑھیاں ہیں، بالخصوص بوڑھی عورتیں، وہ ساری بلائی جائیں۔ فجاء بہن، جو قاصد تھا امیر المومنین کا، وہ ان سب کو بلا کے لے آیا۔ فعرضہن علیہ، تو یہ نوجوان کھڑا کیا گیا، تو ایک ایک کر کے ان بوڑھی عورتوں میں سے انہیں وہاں سے گزارا گیا، اور امیر المومنین پاس کھڑے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یعنی وہ جس نے یہ کیا تھا وہ سہمی ہوئی تھی اور سب سے پیچھے پیچھے ہو رہی تھی۔ فعرضہن علیہ، جو گزرتی تو وہ نوجوان سے پوچھتے تو وہ کہتا نہیں یہ تو نہیں ہے۔ حتی مرت بہ العجوز، یہاں تک کہ بالآخر وہ بوڑھی عورت بھی گزری۔ فقال ھذہ یا امیر المومنین، تو اس نوجوان نے کہا امیر المومنین یہ عورت ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ ساتھ چلو اور ساتھ چل کے بکری کا دودھ نکالو۔ فرفع علیہ الدرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا اٹھایا، یہ کوڑا اس عورت کے اوپر لہرا کے جو مارنے کے لیے جس انداز میں ہوتا ہے، فرمایا اصدقینی، سچ بولو، کیا تم نے اس نوجوان کو کہا تھا
کہ بکری کا دودھ نکالنا ہے اور تم اس کو لے گئی تھی، اور آگے اس طرح تم نے وہاں ایک عورت کو بلایا اور اس نے شور مچایا اور سارا مسئلہ بنا۔ فقصت علیہ القصہ تھا، تو عورت ڈر گئی اور اس نے سارا قصہ بتا دیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لہراتے ہوئے درے کے زیر سایہ وہ چھپا نہ سکی، اس نے سارا بتایا کہ یوں فلاں عورت نے عشق کیا، فلاں نے یہ کہا کہ کوئی ایسا طریقہ بنایا جائے، میں نے کہا میں لاتی ہوں، اور پھر اس طرح کر کے ہم نے اس نوجوان کو پھنسایا، اور یہ بالکل بے گناہ ہے، اس میں رتی بھر بھی کوئی جرم یا گناہ نہیں ہے۔ فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو رہا تو کر ہی دیا، لیکن ساتھ یہ لفظ بولے، الحمدللہ الذی فینا شبیہ یوسف، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے ہمارے ماحول میں یوسف علیہ السلام کے مشابہ نوجوان رکھا ہے۔ تو اس طرح یعنی چونکہ بڑے بڑے اہم مسائل آتے رہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور آپ نے یعنی وہ اصول وضع کیے کہ آج بھی یعنی یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر بھی عمر لا کے نام سے وہ اصول پڑھائے جاتے ہیں، اور عدالت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چرچے ہیں، اور اسی عدالت پر اللہ کی طرف سے تائید کے احکام اترتے رہے کہ جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر دو اشخاص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا، ایک منافق تھا دوسرا یہودی تھا، تو فیصلہ منافق کے خلاف نکلا، تو اس نے کہا کہ ہم عمر سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی نے بتا دیا کہ پہلے یہ فیصلہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، اب اس میں کوئی واضح طور پر گالی نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن ضمناً یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ تب بھی دوسری جگہ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں کہ جب پہلا فیصلہ پسند نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے سے پوچھا کہ جیسے یہ بتا رہا ہے کہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، کیا ایسے ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ فرمایا مکانکما، پھر تم یہی ٹھہرو۔ اندر داخل ہوئے اور تلوار لے کر آئے، اور وہ جس نے عدم اعتماد کیا ہوا تھا فیصلے پر منافق نے، آپ نے اس کا سر اتار دیا۔ اب دوسرا جو ہے وہ بھاگ پڑا، بھاگتا بھاگتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کہ ھذا عمر ورائی، کہ میرے ساتھ جو پہلے آیا ہے آپ کے پاس اس کا سر تو عمر نے اتار دیا ہے، اور چھوڑ مجھے بھی نہیں رہا، یہ میرے پیچھے پیچھے وہ آ رہا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا کیا ہے؟ نے کہا کہ وہ فیصلہ ہم نے کروایا، تو وہ جو دوسرا تھا فریق اس نے کہا کہ عمر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو اتنی بات ہی تھی، انہوں نے جا فیصلہ ہم نے کیس رکھا تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہے کہ